السلام علیکم جی، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی طرف۔ کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے۔ نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض۔ لیکن جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی آسانی ہے، اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، یہ تو عموماً ہو جاتا ہے، پھر 1 سال کے روزے کے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے۔ تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے، اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا۔ تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے، تو چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک، تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا، اس میں پھر اس کو اجازت ہے۔ شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص، اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے۔ اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی، چاہے فدیہ دے دے، وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا، اب روزہ ہی رکھنا ہے، وہ فدیے والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مریض کے لیے، بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے، لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا۔ مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا، بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی، اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بےچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ ہے، جی روزہ کدھر ڈگ نہ پوے تھلے، ٹھیک ہے، انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو۔ آپ فرمایا روزہ رکھنا سفر میں کوئی نیکی کا کام نہیں۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بےچارے نڈھال ہو کے گر گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے، ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس پہ ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے۔ ظاہر ہے ان کے روزے کا ثواب بھی انہیں ملا نا، افطار کروایا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا، تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض چھوڑ دیتے تھے، جنہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھے ہوئوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی انہیں پتا تھا یہ آپشنل ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ روزے کو چھوڑ دو، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں میں،
وہ پھر ایک صحابی نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی رکھ لے۔ حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا سفر میں اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں نے حضور سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کسی چیز کی ملامت نہیں ہے، یعنی میں نے جو چھوڑا کوئی گرفت نہیں ہے، اور جو تم نے رکھ لیا تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ نماز پوری بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو، جو ہمارا سفر آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے، اور اب تو خیر موسم بھی آندہ تقریباً 15 سال تک تو انشاءاللہ روزے اچھے موسم میں ہی، اب گرمیوں والے روزے تو اگلے 15 سال تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ تو سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے آلموسٹ اپنی جاب کے دوران 15 سال ایک ایسے روٹ کے اوپر سفر کیا ہے کہ میرے تو 8 روزے سفر میں ہوتے تھے۔ منڈے کو جس دن میں جاتا تھا اور جمعے کو واپس آتا تھا، یہ 2 روزے تو میرے سفر کے بنتے تھے ایک ہفتے کے اندر، مہینے میں 8 روزے، لیکن میں رکھ لیتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تو میں نہیں رکھنے ہیں، آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں تو ضرور رکھ لیں۔ لیکن آسانی کے باوجود بھی کوئی اچھے سفر میں بھی ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر کر رہا ہے، آسانی بہرحال باقی ہے، نماز بھی وہ قصر کرنا چاہتا ہے کر لے، روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس نے وہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ ایک آپشن موجود ہے۔ میں نے اس حوالے سے اسے کلیئر کر دیا۔ مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پٹھان لوگ نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں چھوڑتے، روزے بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو آپ کو ایمی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے روزے رکھے، بڑے واقعات بھی سناتے ہیں، بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا روزہ رکھا ہوا، او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا، روزہ رکھ کے مزدوری، مزدور 99.9% مزدور روزہ کوئی نہیں رکھتے، سوائے ان کے کہ جو رات کو مزدوری کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ ان کا حال یہ ہے کہ رات کو مزدوری کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں۔ اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دہاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا، تو بھائی اس سے آپ 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں، اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی، گھر میں رہو، تسلی سے روزے رکھو، 1 مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا، تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں، آپ کو ثواب الگ سے ہوگا، اللہ کے حضور ایک بہت بڑی نیکی کا کام، اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی، اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے۔ تو مجھے تو یہ سلوشن نظر آتا ہے۔ عموماً جن سٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، پڑھتے بھی کوئی نہیں۔ سٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے، بھائی رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے، پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں، پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے ہے۔ تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا، اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں، وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ بہتر تو ہے کہ مسجد میں کرے، قرآن میں تو مسجد کے اعتکاف کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آیا کہ امہات المومنین کے بھی خیمے مسجد میں لگتے تھے، آج بھی حرمین میں عورتوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، اہتمام ہو سکتا ہے۔ ہماری مساجد بھی اہل حدیث نے تو اچھا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہاں تو ہے، لیکن عام باقی مساجد میں چونکہ عام دنوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ سے بندوبست نہیں ہوتا، وہاں تو عورتوں کو رسک نہیں لینا چاہیے، اعتکاف گھر میں بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھیں تو بہتر ہے بشرطے کہ سیکیورٹی ہو ہر طرح کی، ادروائز گھر میں ہی بیٹھیں۔
کیا عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے؟ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حنفیوں کا شیطان رکھتا ہے۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ ایک گٹ سے زیادہ مسواک ہو جائے ادھر بیٹھ جاتا ہے آ کے، ایک بالش سے زیادہ۔ حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ مصلے کا اگر کارنر آپ نے فولڈ نہیں کیا تو اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ عید کے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ ساری سٹوری ہیں بھائی، شیطان کا ان نیکی کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ صدقہ فطر نبی علیہ السلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ آپ نے واجب فرمایا تھا کہ دینا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ 1 سا کے برابر غلہ، خواہ وہ گندم ہو، کھجور ہو، پنیر ہو، 1 سا آج کے دور میں آلموسٹ 2750 گرامز بنتا ہے، یعنی 2.25 کلو، یا راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو۔ اب تو سعودی عرب میں باقاعدہ انہوں نے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے جو پیمانے تھے نا جن میں یہ ماپا جاتا تھا، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد کے وہ پرانے پیالے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں مسجد نبی شریف میں ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں، صدیق بھائی، انہوں نے باقاعدہ مجھے وہاں سے پکچرز بھی بھیجی، تو میں نے پچھلی دفعہ باقاعدہ ریکارڈنگ کروائی تھی کہ یہ جو اہل تشیع کا موقف ہے نا 3 کلو ہونا چاہیے، یہ درست ہے۔ حنفیوں کا جو موقف ہے نا 2 کلو والا یا 2.25 سیر والا، یہ درست نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی 3 کلو کے ہی قائل ہیں، اسی وجہ سے آلموسٹ 2.25 ہے، یا راؤنڈ آف کر لیں 3 کلو آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، کوئی فوش بات نکل گئی، اس کی کمپنسیشن فرمائی ہے کہ وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں وہ میں نے کئی دفعہ بتایا، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے یہ کہ جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے وہ اللہ کے حضور ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، پوری زندگی کے روزے ہیں اگر وہ روٹین سے رکھتا ہے۔ وہ آپ فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں کسی وقت رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ نہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں باقی بعد میں، نہیں، کوئی نہیں، جس طرح آپ کی آسانی ہو۔ اور اس میں جو فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں ان کو شمار نہیں کرنا، وہ الگ سے قضا کرنی ہے، تب آپ کو فضیلت ملے گی۔ بہت بڑی فضیلت ہے 6 روزے رکھ کے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب، یہ آسانی ہے۔ مسئلہ 59 لیلۃ القدر اور اعتکاف کے حوالے سے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ 20 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب یہ دکھایا کہ یہ آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، اور وہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے۔ نازل تو خیر کسی ایک میں ہوئی تھی، صحابہ میں بھی اس میں تھا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 21ویں آئی، بعض اصحاب 27ویں کو کہتے تھے۔ جنرل حدیثیں ہیں وہ تو یہ کہ آپ نے پوری وہ طاق راتیں، اس کے اوپر میں پچھلے دنوں کافی تفصیلاً بول چکا ہوں، شب برات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں، آج اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مسئلہ 60 کسی دوسرے کو رقم دے کر روزے رکھوا سکتے ہیں؟ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ نہیں جی، کسی دوسرے کو آپ نے فدیہ دینا ہے اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے اور اب آپ کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے۔ روزے منت کے قریبی رشتہ دار رکھ سکتا ہے آپ کی طرف سے، وہ حدیث ہے بخاری مسلم۔ فرض روزے نہیں رکھنے، فدیہ دینا ہے۔ مسئلہ نمبر 61 بعض لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں، ریٹس آپ نے دیکھا اب رمضان شروع ہونے والا کس طرح چڑھ گئے، اور جا کے رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی رمضان میں عمرہ، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اے پترو مرو گے تو پھر پتہ لگے گا یہ تھوڑے حج نے کہ کچھ اور لکھا گیا حرام کے مال کے ساتھ۔ ہاں دنیا میں لکھا جائے گا، اللہ کے حضور نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح کے نہ تو کوئی عمرے ہیں نہ اس طرح کے کوئی حج ہے جو اس طریقے سے سودی کام کے ذریعے یا لوگوں کے پیٹ کاٹ کے رمضان شریف کے اندر جا کے وہاں پہ بکنگ کروائی ہوتی ہے انہوں نے۔ مخصوص ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے عمرے کے دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں کیا عورتیں ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، بلکہ ضرور کریں، اس سے آپ کی روحانیت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ وہ ساتھ ہی روٹین میں روزے رکھے جائیں گے، پھر آپ 15 دن کے پیکج میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی 7 دن عورتوں کے اگر مخصوص ایام میں وہ 7 مرد بھی بےچارے خاری کاٹتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے عورتیں ان کی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ حرم میں تو نہیں جا سکتی، تو لہٰذا آپ اس طرح کی ادویات آج کل ملتی ہیں جو ان پیریڈز کو ڈیلے کر دیتے ہیں 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے، وہ ضرور استعمال کریں۔ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی ان دنوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے۔ اس میں ایسا جو ابھی پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے۔